آج کل محافل میلاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے ہماری مروجہ محافل میں، جہاں بہت ساری غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں، بہت سارے غیر شرعی کام ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا غیر شرعی کام جو ہے وہ فلیکس کے اوپر تصویر بنانا ہے۔ آج کل ہر نقیب، ہر نعت خوان، ہر خطیب، جتنے بھی خطباء ہیں، ان کا آپ دیکھیں، فلیکس دیکھیں محفل میلاد کا، اس کے اوپر تصویر لگی ہوگی۔ یہاں تک کہ مساجد کے باہر اور مساجد کے اندر بھی وہ ایسے فلیکس لگانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ یہ شرعی طور پہ ناجائز ہے اور اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ حصی اور خارجی تصویر اس طرح لگانا یہ شرعاً ممنوع ہے، اس کی حدیث میں ممانعت ہے۔ موبائل کے اندر تصویر ہونے کا اور حکم ہے، اور اس کو خارجی اور حصی طور پہ لگانا یہ بالکل ناجائز ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے اور اس کی حدیث نمبر 2105 ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے بھی روایت کیا، یعنی متفق علیہ روایت، اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ ایک چھوٹا سا تکیہ خریدا اور جس کے اوپر تصاویر بنی ہوئی تھی، فیہا تصاویر، اس تکیے کے اوپر تصاویر بنی ہوئی تھی۔ تو فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ دیکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پردہ خریدا اور اس پردے میں تصاویر بنی ہوئی تھی، سنن نسائی کی روایت میں، تو آپ نے جب وہ پردہ یا آپ نے تکیہ دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو گئے اور سرکار اندر داخل نہیں ہوئے۔ اب دیکھیے، یہ جو محافل کرواتے ہیں اور اس طرح کی تصویریں لگاتے ہیں، ان کے لیے یہ جملہ کتنی بڑی عبرت ہے کہ سرکار اندر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر، اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، میں نے سرکار علیہ السلام کے چہرہ اقدس میں ناپسندیدگی کے آثار دیکھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوب الی اللہ و الی رسولہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عرض کی حضور میں اللہ کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اللہ کے رسول سے معافی مانگتی ہوں، ماذا اذنبت، میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ آپ اندر تشریف لے کر نہیں آئے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما بال هذه النمرقہ، فرمایا کہ یہ جو تکیہ ہے جس کے اوپر تصاویر بنی ہوئی ہیں یہ کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتریتها لک لتقعد علیہا وَتَوَسَّدَهَا، حضور یہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس کے اوپر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فرمایا یہ جو تصویریں بنانے والے ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ جو تصویر بنائی ہے احیو ما خلقتم، اس کو تم زندہ کرو، اس میں روح ڈالو۔ اور فرمایا ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، کہ جس گھر کے اندر یہ تصویریں موجود ہوتی ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو آپ مساجد کے باہر، آپ محفل میلاد میں تصاویر لگاتے ہیں، ایسے فلیکس لگاتے ہیں، تو اس میں اللہ کی رحمت کیا نازل ہوگی، رسول اللہ کی نگاہ عنایت کیا ہوگی کہ جب حضور اپنے کاشان اقدس میں داخل نہیں ہو رہے تو اس گھر پر، اس جگہ پہ حضور کی نگاہ عنایت کیسی ہوگی۔ چنانچہ یہ ایک اور حدیث میرے پاس موجود ہے سنن النسائی کی، امام نسائی روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 5351 ہے کہ نبی حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں صنعت طعاما، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کیا، فدعوت النبی علیہ السلام، اور میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دعوت دی، فجاء، حضور جب تشریف لے کر آئے، فداخلا، اور آپ گھر میں، میرے گھر میں داخل ہوئے، فرآ سترن فیہ تصاویر، آپ نے ایک پردہ دیکھا جس کے اوپر تصاویر بنی ہوئی تھی، جس طرح آج کل فلیکسوں پہ تصویر بنی ہوتی ہے۔ اب مولا علی کا گھر ہے،
نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کر آ رہے، مولا مرتضیٰ علی شیر خدا سرکار کے محبوب ہیں، منظور نظر ہیں، لیکن آپ نے جب وہ تصاویر دیکھیں فخرج، حضور مولا علی کے گھر سے باہر آ گئے اور فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فی تصاویر، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر موجود ہوں۔ لہٰذا ہمیں اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ہمیں تصاویر فلیکسوں پر بالکل نہیں لگانی چاہیے، اور شریعت کے مطابق ہمیں محفل میلاد کا انعقاد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔